اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مکالمہ نگاری یعنی کہ کنورزیشن، اس کو ڈائلاگ بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مکالمہ یعنی ڈائلاگ۔ مکالمہ انگریزی لفظ ڈائلاگ کا ہم معنی اردو لفظ ہے۔ انگریزی لفظ ڈائلاگ یونانی لفظ ڈائلوگوس سے ماخوذ ہے، جو دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ڈایا یعنی مابین اور لوگوس یعنی بات چیت، یعنی کہ لوگوں کے مابین بات چیت، یعنی تحریری یا تقریری صورت میں دو یا دو سے زیادہ افراد کے مابین ہونے والی بات چیت کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی معنی۔ مکالمے کے لغوی معنی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے مابین ہونے والی بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں۔ تقریباً مکالمہ کی یہی تعریف مختلف لغات میں بھی موجود ہے۔ چند تعریفات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، کتاب، ڈرامہ یا فلم میں دو شخصوں کے مابین ہونے والی گفتگو۔ مکالمہ کی تعریف۔ مکالمہ دو یا دو سے زیادہ کرداروں کے مابین ہونے والی ایسی بات چیت اور تبادلہ خیال کو کہتے ہیں جو فلم جو ڈرامے کی کہانی کو آگے بڑھاتا ہے، کہانی کو نیا رخ دیتا ہے، کردار کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، عام طور پر معمولی بات میں روح ڈالتا ہے اور حقیقی زندگی کی سماجی، سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ مکالمہ کیا ہے؟ مکالمہ باہمی کلام اور بات چیت کو کہتے ہیں۔ مکالمہ میں ہم ایک دوسرے تک اپنے خیالات، تاثرات اور بات پہنچاتے ہیں۔ مکالمہ ہمیشہ ایک متعین موضوع پر ہوتا ہے۔ مکالمے کا مطلب کسی مسئلے یا صورتحال میں اتفاق رائے کے حصول کے لیے باہمی افہام و تفہیم کی کوشش ہے۔ مکالمہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے زبانی ہوتا ہے، تاہم اسے تحریری شکل بھی دی جا سکتی ہے۔ مکالمہ میں باہم کلام کرنے والے اشخاص کے جوہر و کردار، نقطۂ نظر، شخصیت کی گہرائی، زبان پر قدرت، مسائل کو سمجھنے کی اہلیت کا پتہ چلتا ہے۔ مکالمہ چونکہ فطری بات چیت ہے، مگر چونکہ یہ لکھا جاتا ہے اور مرکزی کرداروں کے درمیان گفتگو کو مکالمے کی شکل دی جاتی ہے، اس لیے مکالمہ ایک حد تک مصنوعی بھی ہو جاتا ہے۔ مکالمے کے چند بنیادی اصول۔ مکالمہ تعاون پر مبنی ہوتا ہے۔ دو یا اس سے زیادہ فریقین یا افراد مسائل کے متفقہ حل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا مقصد معاشرتی ربط اور تعلقات میں بہتری لانا ہے۔ مکالمے میں ذاتی تجربے کو شعور ذات اور تفہیم کی بنیادی اکائی تصور کیا جاتا ہے۔ مکالمے میں شناخت اور اختلافات کی دریافت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اپنے خیالات پیش کرنے والا یہ جانتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آراء و خیالات اس کے خیال میں مزید بہتری لا سکتے ہیں۔ مکالمہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم وقتی طور پر اپنی پیشی فیصلے اور پہلے سے قائم مفروضے معطل کر دیں۔ مکالمے کے دوران مفروضہ جات اور تعصبات کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ مکالمے کے دوران ایک فرد یا گروہ اپنے خیالات یا موقف پر نظر ثانی کر سکتا ہے۔ مکالمے کے دوران ہم دوسروں کی بات اس لیے مکالمے ہمیں جذبات، لوگوں کے موقف، خیالات اور ضروریات کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ مکالمے کے دوران ہمیں غلط فہمیاں دور کرنے اور تعلقات مضبوط کرنے میں مدد دیتے ہیں اور توجہ مثبت اور صحت مند نتائج پر مرکوز ہوتی ہے۔ مکالمہ متحرک اور جاری رہنے والا عمل ہے۔ مکالمے کا اصل مقصد مشترکات کی تلاش مقصد ہوتا ہے۔ دستور وقت کی ضرورت اور حالت کا تقاضا ہے کہ مکالمہ ہو، اسی لیے مکالمہ ضروری ہے۔ کہانی کا ارتقاء۔ فلمی مکالمہ نگاری ایک فن ہے جس کی اہمیت ہر دور میں رہی ہے۔ مکالمہ نگاری فلموں میں اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر فلم کا صحیح تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے ذریعے ہی فلموں کی کہانی پیش کی جاتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ مکالمہ نگاری کہانی کو نیا موڑ دیتی ہے اور پلاٹ میں تبدیلی لاتی ہے۔ کردار نگاری۔ کردار کی ادائیگی۔ مکالمہ شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ ناظرین کردار کے بارے میں اس کے مکالموں کے ذریعے ہی بہتر طریقے سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ ان مکالموں کے ذریعے ہی ناظرین کرداروں کی نفسیات اور ان کی تہذیب و معاشرت سے روشناس ہوتے ہیں، اور ان کرداروں کی صحیح فطرت اور معاشرت کی عکاسی مختلف طبقوں کی زبان کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ زبانوں کے پیچھے پوشیدہ تہذیبی عوامل کا پتہ بھی چلتا ہے۔
کہانی کا ارتقاء۔ فلمی مکالمہ نگاری ایک فن ہے جس کی اہمیت ہر دور میں رہی ہے۔ مکالمہ نگاری فلموں میں اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر فلم کا صحیح تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے ذریعے ہی فلموں کی کہانی پیش کی جاتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ مکالمہ نگاری کہانی کو نیا موڑ دیتی ہے اور پلاٹ میں تبدیلی لاتی ہے۔ نمبر 3، حقیقت کی عکاسی۔ مکالمے فلم کو کامیاب اور مقبول بنانے کا بہترین اور مؤثر ذریعہ ہیں، کیونکہ اگر اس کے اندر جاندار، عمدہ اور خوبصورت مکالمے نہ ہوں تو فلم کامیاب نہیں ہوتی۔ مکالمے ہی کے ذریعے کسی بھی کردار کی شخصیت اور اس کے تمام لوازمات کا پتہ چلتا ہے، اور مکالمے ہی کسی مخصوص معاشرے، سماج اور تہذیب سے کردار کی وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مکالمے عام طور سے اداکار یا اداکارہ کی شخصیت، اس کے لب و لہجے اور جسم و جسا کا خیال کرتے ہوئے اس طرح لکھے جاتے ہیں کہ وہ واقعی اصلی معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 4، غیر معمولی انفرادیت۔ یوں تو مکالموں میں ایسے ہی جملے استعمال میں لائے جاتے ہیں جو عام بات چیت میں مستعمل ہوتے ہیں، مگر جب ایسا جملہ استعمال ہوتا ہے جو عام بات چیت سے ہٹ کر ہو تو ناظرین خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے اس کردار کا ایک الگ تصور ابھر کر سامنے آتا ہے جو دیر تک ناظرین کے ذہنوں میں محفوظ رہتا ہے، اور مختلف پس منظر میں اس کے مختلف معانی مراد لیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مکالمہ دادا یا پوتے کے درمیان ہے تو اس کے مرتبے کا لحاظ رکھا جائے گا، استاد یا شاگرد کے درمیان ہے تو استاد کے مرتبے کا لحاظ رکھا جائے گا۔ وقت کی پابندی پر استاد اور شاگرد کے درمیان مکالمہ۔ ملاحظہ فرمائیے۔ استاد: کیا بات ہے، آج دیر سے آئے ہو؟ شاگرد: دراصل سر میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو گیا تھا، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ استاد: کیوں دیر سے سوئے تھے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ شاگرد: استاد جی آپ کی دعا سے طبیعت بالکل ٹھیک ہے، مگر دیر سے سویا تھا اس لیے اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی۔ استاد: کیا تم ہمیشہ یوں ہی دیر سے سوتے ہو اور تاخیر سے اٹھتے ہو؟ شاگرد: جی استاد جی، میرا یہی معمول ہے، روز رات کو میں دیر تک پڑھائی کرتا ہوں اور فجر میں تاخیر ہو جاتی ہے اور فجر کے بعد سونے کی عادت ہے۔ استاد: تو اس کا مطلب ہے نہ فجر کے بعد تلاوت نہ سیر کے لیے جاتے ہو، صحت کا دیوالیہ نکالنے کا ارادہ ہے؟ شاگرد: استاد جی تو کیا کروں، اگر رات کو پڑھائی نہ کروں تو بات کیسے بنے گی؟ استاد: ارے بندہ خدا، تم کو پڑھائی کرنے سے کون روک رہا ہے؟ وقت پر نہیں سوتے، وقت پر نہیں اٹھتے تو پھر بات کیسے بنے گی؟ کل ہی وقت کی پابندی پر تم لوگوں نے مضمون لکھا تھا۔ شاگرد: استاد جی آپ کی بات بجا ہے، آپ مجھے ایسا مشورہ دیں میں اپنی اوقات کار درست کر لوں۔ استاد: دیکھو، ہر کام کو وقت پر کرنے کی عادت ڈالو۔ تعلیم کا یہ فائدہ ہے کہ وہ شعور دیتی ہے اور وقت کی پابندی کرنا سکھاتی ہے اور ہماری عادات میں باقاعدگی پیدا کرتی ہے۔ شاگرد: آپ کے مطابق مجھے مدرسے کی طرح گھر میں بھی ٹائم ٹیبل کے مطابق کام کرنا چاہیے؟ استاد: یہی کامیابی کا راز ہے۔ سب سے اچھا شاگرد وہی ہے جو وقت کی پابندی کرے، جس کے سونے، جاگنے، کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے کے لیے، پڑھائی، کھیل کود، تمام کام جو ہیں پہلے سے مختص ہوں، جس کے روزمرہ تمام کاموں میں باقاعدگی پائی جائے۔ شاگرد: استاد جی آپ کے قیمتی مشوروں کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، مندرجہ بالا مکالمے میں استاد کے مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے لیے مؤدبانہ الفاظ استعمال کیے ہیں، تو جن دو لوگوں کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے ان کے مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے مکالمہ نگاری کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں۔